اللہ مالک نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اس دنیا کے امتحان میں کن کن باتوں سے بچنا ہے اور کن کن افعال و اعمال کو اپنانا ہے، اللہ نے 1,24,000 گائیڈ یعنی انبیاء اور رسل بھیجے کہ جن کی رہنمائی اللہ نے ڈائریکٹ کی، انہیں بتایا کہ لوگوں کی رہنمائی کس طرح کرنی ہے، اور ان میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا 310 یا 315 کتابیں بھی نازل کی۔ اللہ کی ہر کتاب کتاب قانون ہے جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتاری جاتی ہے۔ سب سے پہلی رہنمائی جو اتری وہ میرے اور آپ کے ماں باپ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا پہ اتری تھی، اور اللہ نے جب انہیں دنیا میں بھیجا تو یہ بات کہی تھی۔ سورۃ طٰہٰ اس کا آخری رکوع 16واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میں پھر تمہیں کہتا ہوں تم اور شیطان آپس میں دشمن ہو، کبھی اپنے دشمن کی بات نہ ماننا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے میں اپنے پاس سے بھیجوں گا۔ تمہاری رہنمائی تم خود نہیں کر سکتے، اپنی خواہش پہ چلو گے تو کبھی بھی رائے راست پہ نہیں آؤ گے، دنیا کی رسومات کو دیکھو گے تو رائے راست پہ نہیں رہ سکو گے۔ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا سامان میں بھیجوں گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو میری بتائی ہوئی رہنمائی کو قبول کرے گا، جو اس کی اتباع کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی رہنمائی کی، نبیوں نے اپنی قوموں کی رہنمائی کی۔ ہر قوم کے اندر وہ لوگ خوش نصیب ٹھہرے جن لوگوں نے اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کو قبول کیا، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا، اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کیا، من وعن اسی طرح قبول کیا جس طرح اللہ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اصول مرتب فرمائے تھے۔ وہ دنیا میں بھی خوش نصیب ٹھہرے، آخرت میں بھی اللہ کے مہمان ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کا انکار کیا، اللہ نے انہیں کافر کہا۔ کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، اور ہر کافر کو علم ہوتا ہے، بات درست ہے لیکن ماننی نہیں ہے۔ اللہ کے انبیاء جس قوم کے اندر بھی آئے، ان کا کریکٹر، ان کا کردار، ان کی زبان و گفتار، ان کے عمل کے متعلق کسی کو کوئی شک نہیں تھا کہ یہ ایک سچے، ایک پاکیزہ، ایک اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے سابقہ زندگی میں کبھی غلط بیانی نہیں کی، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے، یا اپنی مذہبی اجارہ داری ختم نہ ہو جائے، اپنی چدراہٹ نہ ختم ہو جائے، انبیاء کی بات کو رد کر دیا، ان کو قبول نہ کیا، وہ بھی برباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں کافر قرار دیا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں قوموں کے اندر جنہوں نے انبیاء کی، اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کو قبول تو کیا، لیکن اس میں اپنی مرضی سے تغیر و تبدل کرتے رہے۔ یہ بد نصیبی ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی تھی جو امت کے علماء تھے، جنہیں اللہ نے علم سے نوازا۔ ختم کر مائی کے کچھ نہیں، اے مائی کے